السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، بخیر وفیت ہیں۔ اور آج کا یہ جو لیکچر ہے، آج کا لیکچر سیریز ہماری چل رہی ہے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کی 1890 کی، اور سیکشن آج ہم 14 جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ۔ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنا کمنٹس کریں اور دوسرے دوستوں تک شیئر کریں۔ تو جو سیکشن 14 ہے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کا، اس کی ہم جو ٹائٹل ہے اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں، سائملٹینیس پروسیڈنگز ان دا ڈفرنٹ کورٹس۔ اور if the proceedings for the appointment or the declaration of the guardian a minor are taken in more courts than one, each of those courts shall on being apprised of the proceedings in other court or courts stay the proceeding before itself۔ جب ایک کورٹ کے علم میں، جج صاحب کے علم میں یہ بات آئے گی کہ میرے علاوہ بھی کسی کورٹ میں اسی گارڈین کے حوالے سے، اسی بچے کی ذات کے حوالے سے یا اس کی پراپرٹی کے حوالے سے کہیں بھی پروسیڈنگ ہو رہی ہے، فار ایگزامپل کیسے ہوتی ہے اس طرح سے پروسیڈنگ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گارڈین کی جہاں پہ وہ پرسنلی اویلیبل ہے، جہاں پہ وہ اس کی ریزیڈنس ہے مائنر کی، وہاں پہ جا کے دعویٰ ہو سکتا ہے، پٹیشن ہو سکتی ہے گارڈین کے لیے۔ یا اگر اس صورت میں کہ اس کی پراپرٹی کا ایک حصہ فیصل آباد میں ہے، ایک حصہ سمندری میں ہے، ایک حصہ گوجرا میں ہے، تو تینوں کورٹس کی جورسڈکشن بنتی ہے۔ تو اگر سمندری میں کیس چل رہا ہے، گارڈین کی پٹیشن چل رہی ہے پراپرٹی کی گارڈین کی حد تک، اور جڑاوالا والے جج صاحب کے علم میں یہ بات آتی ہے، تو اٹ سیلف جو ہے وہ جڑاوالا والے جج صاحب جو ہیں وہ کورٹ کی پروسیڈنگ کو روک دیں گے۔ جب سمندری والوں کے علم میں بات آئے گی وہ بھی روک دیں گے۔ آگے کیا کہتا ہے، اف دا کورٹس آر بوتھ، اور چلے میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر دونوں کورٹس جو ہیں وہ سیم ہائی کورٹ کی سب آرڈینیٹ ہیں تو پھر دونوں کورٹ جو ہیں وہ میٹر ہائی کورٹ کو ریفر کر دیں گی۔ تو پھر ہائی کورٹ جو ہے جب یہ دیکھے گی کہ ان دونوں میں سے کس کا جو اب رائٹ سپیریئر بنتا ہے، جس کورٹ کا ہائی کورٹ کہہ دے گی کہ رائٹ سپیریئر بنتا ہے، وہ کورٹ جو ہے وہ پروسیڈنگ کو جو ہے وہ کیری آن کرے گی، دوسری کورٹ جو ہے وہ پروسیڈنگ کو وہیں پہ روک دے گی۔ اگر پروسیڈنگ کسی اور وجہ سے رک جائے، ٹھیک ہے، اور ہائی کورٹ کے دونوں سب آرڈینیٹ سیم کے نہ بھی ہوں، فار ایگزامپل ایک ملتان کی سول کورٹ ہو، ایک رحیم، یا ایک جو ہے وہ سکھر کی ہو، تو وہ دونوں سیم ہائی کورٹ کے نیچے تو آتی نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ دونوں ان اینی ادر کیس ان وچ دا پروسیڈنگز آر اسٹیڈ انڈر سب سیکشن 1 دا کورٹ شیل رپورٹ دا کیس ٹو اینڈ گائیڈ بائی سچ آرڈر ایز دے may ریسیو فرام دیئر ریسپیکٹو پروونشل گورنمنٹس۔ تو اس صورت میں کہ ایک سکھر کی کورٹ ہے، سول کورٹ ہے، اور یا گارڈین کورٹ ہے، اور ایک کورٹ جو ہے وہ ملتان کی ہے یا بہاولپور کی ہے، تو پھر وہ اپنی پروونشل گورنمنٹ کو لکھیں گے، پروونشل گورنمنٹ جو کہے گی وہ کریں گی دونوں کورٹس۔ تو امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، کچھ سیکھا ہوگا آپ نے اس سے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔